دیکھ لیں اپنی زندگی میں جس انسان سے آپ قریب ہوتے جائیں گے آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس بڑھتی چلی جائیں گی. پکی بات ہے. صرف اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ سے جتنے آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے آپ کو اس سے محبت مزید بڑھتی جائے گی اور آپ اس کی محبت میں مزید گرفتار ہوتے جائیں گے. یا رب سبحان اللہ. ون آف مائی ریزنز آف کمنگ ٹورڈز دین واز لوگوں کے طرف سے بے رغبتی, دھوکہ, ٹرچری, سیلفشنس اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ ساتھ کا دینا. کیا بات. لوگوں کا وعدوں کرنے کے بعد اویلیبل نہ ہونا اور اللہ کے ساتھ ہم نے 2 نمبری کی اور ہم نے کبھی نہیں بنائی لیکن اس نے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا. کو 2 بجے روتے ہوئے کھولیں, چاہے آپ لیٹے ہوئے ہیں, چاہے جہاں بھی ہیں, ایون ان یور ہارٹ, ان یور تھاٹس, یو آر ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ وتعالی. سلف صالح 3 نصیحتیں کیا کرتے تھے لوگوں کو اور اتنی کمال کی نصیحتیں ہیں. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح ما بینہ و بین الناس. جو اپنا اور اللہ کا ریلیشن ٹھیک کر لیتا ہے نا, اللہ تعالیٰ اس کا اور لوگوں کے ساتھ ریلیشن ٹھیک کر لیتے ہیں. کیا بات. یعنی جو اپنی ورٹیکل الائنمنٹ سیٹ کر لیتا ہے اس کی ہاریزونٹل الائنمنٹ سیٹ ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ جو ورٹیکل الائنمنٹ ہے نا ہماری یہ سیٹ نہیں ہے, اس لیے ہماری جو ہاریزونٹل الائنمنٹ ہے لوگوں کے ساتھ یہ تعلق ہے لوگوں کا اور میرے ساتھ, یہ تعلق ہے میرا اور میرا آپ کے ساتھ. جب یہ کٹا ہوا ہے نا اور یہ ڈسٹارٹڈ ہے تو یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں رہے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, بالکل کبھی ٹھیک نہیں رہے گا. اور اگر یہ سیٹ ہے تو چاہے یہ کمپرومائز ہی کیوں نہ ہے, یہ اس کو انسان کو سیٹ کر دیں گے. اور جو دوسری چیز ہے نا سلف کی وہ یہ تھی کہ من اصلح سریرتہ اصلح اللہ علانیتہ. بالکل. جو اپنے سیکرٹ افیئرس ٹھیک کر لیتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے پبلک افیئرس ٹھیک کر لیتے ہیں. آپ اپنی سیکرٹ لائف کو سیٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بنا لیں, اللہ آپ کی پرائیویٹ پبلک لائف کو بہترین کر دے گا. اگر آپ ماں باپ سے بھی اور وائف سے بھی اللہ کی رضا کے لیے پیار نہیں کریں نا اور آپ اس کے پاؤں دبا رہے ہیں, اس کے پاؤں مطلب اس کو خیال رکھ رہے ہیں, شاپنگ کر دے رہے ہیں, اس نے کہنا ہے کہ آج تو میں بزی ہوں, آج میں آپ کے لیے کھانا نہیں, آپ کو کہ میں نے اتنا کچھ کیا تمہارے لیے اور تم نے نہیں, اب دل میں کیا سوچیں گے تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کیا تم نے یہ نہیں کیا, کیونکہ ایکچولی وہ محبت بے لوس نہیں تھی. جب آپ کے دل میں ہوگا نا کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور میرا ساری ایفرٹ رجسٹرڈ ہے, مجھے اس کا اجر ملے گا, پھر آپ یہ نہیں کہیں گے میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا, تو مجھے رسپانس دو یا نہ دو, میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا اور اس کا مجھے ریوارڈ تم سے تو نہیں چاہیے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انما نطعمکم لوجه اللہ. وہ لوگوں کو کھلاتے ہیں, وائف کی مطلب خدمت کرتے ہیں اللہ کے چہرے کے لیے. اچھا یہ جو سبحان اللہ بات ہے نا یار, انما نطعمکم للہ نہیں کہا, لوجه اللہ کہا, کہ ہم اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اس کے بدلے میں. یعنی میں یہ ایفرٹ کیوں کر رہا ہوں کیونکہ مجھے قیامت میں مجھے جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھنا ہے. تو یہ جو ایک ویژن ہے نا what should be your اکثر جو بریک اپ میں لوگ پھنس جاتے ہیں نا اور ڈپریشن میں, ان کا ویژن چھوٹا ہوتا ہے. ان کی لائف میں تھا یہ کہ ہم نے اس کو پانا اور کچھ نہیں تھا. بالکل. ان کی زندگی میں اور کچھ بڑا تھا ہی نہیں کرنے کو, اس لیے وہ وہیں ٹوٹ گئے, گر گئے. جب ان کا ویژن بڑا ہوتا ہے نا کہ میں نے رب کے راضی کرنا ہے, میں نے رب کا چہرہ تلاش کرنا ہے, میں نے بڑے کام کرنا ہے دنیا میں نے دین کی خدمت کرنی ہے, میں نے پورے لوگوں کو دین پہ لے کے آنا ہے, اپنے کو سیٹ کرنا ہے, وہ پھر یہاں رکتے نہیں ہیں. ان کی فنش لائن بہت آگے ہوتی ہے, ان کی فنش لائن یہاں پہ نہیں ہوتی. سو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایون امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو لوگ گھر کے سائے کے اندر کھڑے ہو گئے, دھوپ تھی تو امام دور کھڑے ہو گئے ذرا دھوپ میں. حالانکہ کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے اسلام میں کہ آپ دھوپ میں اپنے آپ کو عذاب میں آپ آسانی تلاش کریں. تو انہوں نے کہا امام آپ آئے, انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیوں نہیں, جب فورس کیا نا تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس بندے پہ احسان کیا تھا, میں اس کے گھر کے شیڈ سے بھی فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا کیونکہ میں نے اللہ کے لیے وہ کیا تھا. سو یہ ہو چاہیے کہ آپ کی جو بھی نیکی ہے وہ اپنے اللہ کی رضا کے لیے کی ہے. دس ول zero all your expectations from people and that will never disappoint you in your life. اچھا, اور تیسری نصیحت جو کرتے تھے وہ یہ کہ من عامل للآخرہ کفاہ اللہ دنیاہ, جو آخرت کے لیے عمل کرے گا اللہ اس کی دنیا کے لیے اس کو سفائز کر دیں گے, یعنی دنیا کا معاملہ سنبھال لیں گے. ارے بہت ساری سب خیریت سے ہوں گے. ہم نے اس چینل پہ لو بریک اپ اور شادی پہ ایک سیریز شروع کی ہوئی تھی اور یہ اس سیریز کا لاسٹ پارٹ تھا. اس سے پہلے ہم نے تہجد پہ, نماز پہ, سیلف ریفلیکشن پہ اور اسلامک سسٹم مطلب خلافت کے بارے میں سیریز شروع کی ہوئی تھی. اور اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آئی مسٹ ریکمینڈ کہ آپ وہ بھی دیکھ لیں, کیونکہ سیلف ریفلیکشن کے بعد آپ کو سب سے زیادہ جس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اسلامک سسٹم ہوتا ہے, خلافت کا نظام ہوتا ہے.
بیسیکلی شیخ اس ویڈیو میں لو بریک اپ کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سو جو بھی ریلیشن شپ آپ سٹارٹ کرنے لگتے ہیں اس کا سینٹرل پوائنٹ اس کی فرسٹ پریورٹی اللہ کو رکھیں. جو بھی آپ اپنے والدین سے محبت کر رہے ہیں، آپ اپنی بیوی سے محبت کر رہے ہیں، بچوں سے محبت کر رہے ہیں، ایون کوئی بھی ریلیشن شپ ہو اس میں فرسٹ پریورٹی اللہ کو رکھیں. اگر آپ اللہ کو ایکویشن سے نکال دیں گے تو اللہ پھر اسی شخص کے ہاتھوں، اسی ریلیشن شپ کے ہاتھوں آپ کا دل توڑیں گے. اور اس کے علاوہ ڈونٹ کمپرومائز آن دیز اسٹینڈرڈس، جس میں اللہ کے قانون کو ہم کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی آپ کہیں پہ بھی ہیں، اللہ کے قانون کبھی بھی کمپرومائز نہیں ہونے دیں. آپ اللہ کے فوجی ہیں. آپ جہاں پہ بھی اللہ کے قانون کو فالو نہیں کیا جا رہا ہوگا یا ان کو بریک کیا جا رہا ہوگا، فوجی ہیں جو اس قانون کو امپلیمنٹ کروائیں گے. اللہ کے قانون کو کبھی بھی کمپرومائز نہیں کرنا، چاہے وہ کوئی ریلیشن شپ ہے، کوئی جاب ہے، کوئی پوزیشن ہے، کچھ بھی ہے. اللہ کے قانون کو کبھی کمپرومائز نہیں ہونے دینا. اور اس کے ساتھ اس ویڈیو میں شیخ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اپنی پرائیویٹ لائف کو بیسٹ کر لیں.